آج سب کہتے ہیں ماں باپ پہ تبلیغ کرو، ماں باپ پہ تبلیغ کرو، بچے روگردان ہو گئے ہیں، بچے مانتے نہیں ہیں۔ میں بولتا ہوں ارے یارو مجھے یہ بتا اپنے بچوں کے حقوق ادا کیے ہیں؟ مال چھا پنن بچن ہند حق کورمت ادا؟ اخ حق چھ مالس یہ یہ کر پنس بچس خاندر، یہ اخ حق چھ مول والا نکھ، باقی چھ نمس تگان پتہ چھس یہ مول وان خاندر کورمے نا دپس 10 لچھ لگ میں خاندرس، ژے کم دپی 10 لاگنا زی لگ۔ غلامان مصطفیٰ جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر رہ جائے یا کٹ جائے کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ آجا میرے جوانوں مصطفیٰ سے جڑ جاؤ، آقا سے جڑ جاؤ، دونوں جہانوں کی بادشاہت اللہ تیرے قدموں میں ڈال دے گا۔ شرط چھگڑ بنن کم سن جناب محمد بنیو تاجدار سن بنیو جناب محمد رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماون یس نبی سن بنیو سوی بنیو کم سن۔ توئی میانی جوان نبی تاجدار علیہ السلام فرماون الاسلام علانیت، فرمایا اسلام ظاہری چیز کا نام ہے۔ کس چیز کا نام ہے؟ امامہ باندھنا، داڑھی رکھ لینا، سرما لگانا، کپڑے ایسے لگانا، اسلامی کپڑے، یہ ظاہر چیز، یہ ظاہر ہے۔ اس کے باطن میں کیا ہے وہ پتہ نہیں، سو کیا مجھے پتہ؟ ذات پاک حضرت میرے نبی نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تعالیٰ آپ کی صورتوں کو نہیں دیکھ رہا، کون کالا ہے کون گورا ہے اس کو نہیں دیکھ رہا میرا رب۔ کیا اللہ کریم قرآن مجید اندر فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو انا خلقناکم، میں تمہارا خدا ہوں جس نے آپ کو پیدا کیا، من ذکر و انثی، ایک ہی مرد سے اور ایک ہی عورت سے، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور میں ہی ہوں جس نے تمہارے شعبے بنائے۔ اس کی ذات کمہار رکھ دی، اس کی ذات نجار رکھ دی، اس کی ذات شیخ رکھ دی، اس کی ذات نہ جانے رات رکھ دی، کوئی سے بھی ذات۔ اللہ یہ ذات کیوں رکھی؟ مولا یم ذات کیاز تھیت، کمہار کیاز بنوتن، راتھر کیاز بنوتن، نجار کیاز بنوتن، یم ذات کیاز تھیت؟ اللہ پاک دبن میں تھین ایم موجود کہیں کہ توئی کریو آکھ کس پر فخر، ذات پہ فخر نہ کرنا، پیسوں پہ فخر نہ کرنا، اعلیٰ منصب پہ فخر نہ کرنا۔ رب دبن میں ہوں جس نے تمہاری یہ رضات رکھی ہے، یہ کاسٹ رکھی ہے۔ مولا کیوں رکھی؟ فرمایا اس لیے نہیں آپ ایک دوسرے پہ فخر کرو، آپ ایک دوسرے پہ بجر بیان کرو، نہیں، بلکہ مولا کیوں رکھا؟ فرمایا لتعارفوا، تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تو یہ پانویں کیا یہ اچھ پگا مولوی بلال صاحب، کس بلال؟ یہ کرور بدی، یہ لچھ بدی بلال، یہ پتہ کس یہ ناو تھوت بلال احمد کمہار، پتہ چلا کون بلال ہے؟ کس سے پتہ چلا؟ آپ کی ذات سے۔ تو ذات صرف پہچان کے لیے ہے، فخر کرنے کے لیے نہیں، ناز کرنے کے لیے نہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرے دربار میں عزت ہے، وقار ہے، مرتبہ ہے۔ مولا کن کو؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا میرے دربار میں عزت ہے، وقار ہے، مرتبہ ہے۔ مولا کن کو؟ فرمایا جو دنیا میں سب سے زیادہ متقی ہو، جو دنیا میں سب سے زیادہ تقوی والا ہو، پرہیزگار ہو، اللہ کا ڈرنے والا ہو۔ کیونکہ انسان ساری خود بڑ دشمن چھی پننی نفس، ساری خود بڑ دشمن کچھ نفس۔ یہ تلمدارن فرمو نفسی کوڑس اٹی اٹی
نفسی کروس پشیمان نفس چی مدوس ہاں کال سٹی نفس یم روٹی سوئی وہ توی لامکان. اسی لیے تو میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے فرمایا رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا. رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا. کہاں تم نے دیکھے چندرانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چل. ارے سر کا موقع ہے او جانے والے ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے میرے چشم عالم سے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے نماز فجر کو باجماعت پڑھا ماشاءاللہ جس نے نماز فجر کو باجماعت پڑھ لیا آقا اس کا ثواب کیا ہوگا فرمایا جیسے کہ راتوں کو شب بیداروں کے ساتھ ہوگا. یعنی اللہ اس کا نام شب بیداروں میں جوڑ دے گا. یہ اس امت کا فیضان ہے. فیضان میرے مصطفیٰ کے وسیلے سے ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس. اللہ تعالیٰ فرماوان یہ امت چھ بہتر یت امت اس چھ اعلی مقام یت امت اس چھ عزت وقار مرتبہ. کیوں مرتبہ ہے کیوں عزت ہے کیوں وقار ہے کیوں منصبہ ہے؟ وجہ یہی ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف. یہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں. آج یہاں دعوت اسلامیہ کا قافلہ آیا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ. اب 3 دن یہ لوگوں کو کہیں گے آ جاؤ دین سے جڑ جاؤ آ جاؤ مصطفیٰ سے جڑ جاؤ آ جاؤ سنتوں کی پیروی کرو. اپنا گھر بار چھوڑ کے آئے ہیں کس لیے؟ دین کے خاطر مصطفیٰ کے خاطر. جب نیت صحیح ہوگی تو ثواب خود بخود مل جاتا ہے. تو اس لیے میرے عزیزوں میرے جوانوں اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس. یہ امت بہتر ہے یہ امت اعلیٰ ہے. کچھ تو اردو پر موجو ونن مجھ کیونکہ یہاں بیٹھے ہیں میرے سامنے تاکہ ان کو بھی بات سمجھ میں آ جائے. ہر کسی کا خیال رکھنا چاہیے محفل میں تاکہ فیضان سب کو ملے. ان کا بیٹھنے کا فیضان تو ملے گا ہی لیکن کات گسیون تو تھوڑا سمجھ ان کی مولوی صاحب کیا چھو ونان. اللہ تعالیٰ قرآن مجید اسمن فرماون کنتم خیر امت اخرجت للناس. رب فرماون امت چھ بہتر یت امت دس چھ وقار یت امت دس چھ منصب. میرے مولا کیوں فرمایا تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. حتا میانی جوان میانی بائی وال سچک پروردگارن منتخب کرمج یمی دین چی کامی خطر ولا کمار صبا چنا چین پانونی تگن گیری یا چک چو منتخب کرمن ذاتی پاکی حضرت اللہ تعالیٰ دبن جس سے میں چاہوں دین کی خدمت لے سکتا ہوں. بہک کافر سنجس گارس منزتی کافر سنجس نیچویس کیا ہے دینش خدمت. یوسف بن حجاج تم کیا کرو قتل کرنا ظلم کو دا کرن واریا ظلم کرن واریا تشدد کرن لیکن اک اصل کام چن کرمت قرآن پاک استرین اعراب
کیا ترین اعراب ترین قرآن پاکس اتا میانی جوانا ونکن چویتے آسان گسن ونکن چویتے قرآن پرن سال گسن رب دبن جس سے میں چاہوں دین کی خدمت لے سکتا ہوں لیکن چونت مین چھن بڑی می کے یہ اللہ کا کرم ہے جس نے ہم کو دین کی خدمت کے لیے منتخب کیا یہ کرم ہے اللہ کا فیضان ہے اللہ کا اے میانو جوانو میانو بزرگو ورنہ نہ جانے کتنے بڑے بڑے سقالر ہیں کتنے بڑے بڑے مولانا ہیں کتنے بڑے بڑے مفتیان کرام ہیں میں نہ مولانا ہوں نہ مفتی ہوں نہ قاری ہوں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں اللہ نے لوگوں کے دلوں میں میری محبت ڈالی ہے اشن مین تگن گیری کی اشکم سن کمال شرب سن کمال اش کمال اللہ تعالیٰ میرا یہ کمال نہیں میں آپ کے سامنے آیا نہیں کمال یہ ہے آپ میری تبلیغ سننے آئے کمال یہ نہیں کمال یہ ہے تم آئے میرے پاس اگر آپ نہیں ہوتے تو میں کن کو پڑھتا میں کس کو بولتا وہ اللہ تعالیٰ سن کرم چاہیے کہ لوگوں کے دلوں میں میری محبت ڈالی اشنز کرم اشنز احسان میرا اس میں کچھ نہیں ہے میرا اس میں کچھ نہیں اس لیے میانو جوانوں میانو عزیزوں میانو بزرگوں اللہ سے جڑ جاؤ مصطفیٰ سے جڑ جاؤ اگر کرنی ہے جہانگیری محمد کی غلامی کر اگر کرنی ہے جہانگیری محمد کی غلامی کر عرب کا تاج سر پر رکھ شہنشاہ عجم ہو جا اے میانی جوان میانی بائی میانی دوست نبی کا ہو جائے گا دنیا تیری ہو جائے گی آقا کا بن جائے گا دنیا تیری ہو جائے گی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چمیاد پیون جس کو تپتی ریت پہ لٹایا جا رہا تھا جس کو کانٹوں کی ہڈی چھڑیوں سے مارا جا رہا تھا اللہ اے بلال تیرا کیا خطا تھا اے بلال تیرا کیا قصور تھا کہا میرا کوئی قصور نہیں اتنا ہے میں مصطفیٰ سے محبت کرنے لگا ہوں میں آقا کی محبت میں ڈوبنے لگا ہوں اللہ اللہ میرے جوانوں میرے عزیزوں بلال کو جب یہ سنا کہ یہ نبی کا غلام بن گیا یہ آقا کا متوالا بن گیا ہے تپتی ریت پہ لٹایا گیا اے بلال نبی کو چھوڑ دے کہا غلامان مصطفیٰ جان دینے سے نہیں ڈرتے یہ سر رہ جائے یا کٹ جائے کوئی پرواہ نہیں کرتے آجا میرے جوانوں مصطفیٰ سے جڑ جاؤ آقا سے جڑ جاؤ دونوں جہانوں کی بادشاہت اللہ تیرے قدموں میں ڈال دے گا شرط چھگڑ بنن کم سن جناب محمد بنیو تاجدار سن بنیو جناب محمد رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرماون یس نبی سن بنیو سوی بنیو کم سن توائی میانی جوان نبی تاجدار علیہ السلام فرماون الاسلام علانیت فرمایا اسلام ظاہری چیز کا نام ہے کس چیز کا نام ہے امامہ باندھنا داڑھی رکھ لینا سرما لگانا کپڑے ایسے لگانا اسلامی کپڑے یہ ظاہر چیز یہ ظاہر ہے اس کے باطن میں کیا ہے وہ پتہ نہیں سو کیمسٹری پتہ ذات پاک حضرت میرے نبی نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم اللہ تعالیٰ آپ کی صورتوں کو نہیں دیکھ رہا کون کالا ہے کون گورا ہے اس کو نہیں دیکھ رہا میرا رب کیا اللہ کریم قرآن مجید اندر فرمایا یا ایھا الناس اے لوگو انا خلقناکم میں تمہارا خدا ہوں جس نے آپ کو پیدا کیا من ذکر و انثی ایک ہی مرد سے اور ایک ہی عورت سے وجعلناکم شعوبا وقبائل اور میں ہی ہوں جس نے تمہارے شعبے بنائے اس کی ذات کمہار رکھ دی اس کی ذات نجار رکھ دی اس کی ذات شیخ رکھ دی اس کی ذات نہ جانے رات رکھ دی کوئی سے بھی ذات اللہ یہ ذات کیوں رکھی
مولا یم ذات کیاز تھیت کمار کیاز بنوتن رتھر کیاز بنوتن نجار کیاز بنوتن یم ذات کیاز تھیت اللہ پاک دبن میں تھین ام موجود کہ تُہۍ کٔرِو اکھ أکِس پٮ۪ٹھ فخر ذات پہ فخر نہ کرنا پیسوں پہ فخر نہ کرنا اعلیٰ منصب پہ فخر نہ کرنا رب دبن میں ہوں جس نے تمہاری یہ رضات رکھی ہے یہ کاسٹ رکھی ہے مولا کیوں رکھی فرمایا اس لیے نہیں آپ ایک دوسرے پہ فخر کرو آپ ایک دوسرے پہ بجر بیان کرو نہیں بلکہ مولا کیوں رکھا فرمایا لِتَعَارَفُوا تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکو تو یہ پانویں کیا یہ اچھ پگہ مولوی بلال صاحب کس بلال یہ کرور بدی یہ لچھ بدی بلال یہ پتہ کس یل ناو تھوت بلال احمد کمہار پتہ چلا کون بلال ہے کس سے پتہ چلا آپ کی ذات سے تو ذات صرف پہچان کے لیے ہے فخر کرنے کے لیے نہیں ناز کرنے کے لیے نہیں اللہ فرماتا ہے میرے دربار میں عزت ہے وقار ہے مرتبہ ہے مولا کن کو فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم فرمایا میرے دربار میں عزت ہے وقار ہے مرتبہ ہے مولا کن کو فرمایا جو دنیا میں سب سے زیادہ متقی ہو جو دنیا میں سب سے زیادہ تقوی والا ہو پرہیزگار ہو اللہ کا ڈرنے والا ہو کیونکہ انسان ساری خود بڑ دشمن چھی پننی نفس ساری خود بڑ دشمن کچھ نفس یہ تلمدارن فرمو نفسی کوڑس اٹی اٹی نفسی کروس پشیمان نفس چی مدوس ہاں کال سٹی نفس یہ مروٹی سیو توی لا مکان اسی لیے تو میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمن نے فرمایا رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے چندرانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چل ارے سر کا موقع ہے او جانے والے ارے سر کا موقع ہے او جانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے میرے چشم عالم سے میانو جوانو میانو عزیزوں ونچ انسان اس گوڑنک دشمن کوس بیجا تعریف موسیو کرن برونٹ کئی منع کور ات چیز جناب محمد فرمو کہ اس سے برونٹ کئی تعریف کری زنجیشی برونٹ کی چکرن حملہ نفس آئے گا کمار صاحب آپ جیسا کوئی نہیں ہے نفس سنا اپویر تیوان ہے کمار صاحب آپ جیسی آواز کسی کو ہے ہی نہیں ہے یہ نفس کہہ رہا ہے لیکن اس کو چھوڑ دو کہنا کہ مجھے کچھ نہیں یہ عطا کردہ ہے میرے مولا کا یہ کرم ہے میرے مصطفیٰ کو شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ اس نشاؤ ابرس شیطان اے عبدالقادر جیلانی بس اب آپ کی عبادت نہیں کرنی تو کون ہے میں تیرا رب ہوں کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
میرے نبی کو اللہ نے نہیں فرمایا آپ عبادت مت کرو، مجھے کہاں، میں تو دھول بھی نہیں. تو وقتی کیوں میانو جوانو میانو عزیزو اس پز تعلق بڑھاؤن کس سۭتۍ؟ ذات پاک حضرت تعلق بڑھاؤن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سۭتۍ. کیازِ آیت مبارکہ یۄس مےٚ تلاوت تۄہہِ برونٛٹھ کَنۍ کٔر خطبہ مسنونس اندر، یہ چھِ سورۃ المؤمنونٕچ آیت. کمِچ؟ سورۃ المؤمنون. اتھ منٛز چھُ اللہ تعالیٰ فرماون گۄڈٕ تِمن لُکن متعلق جنہوں نے دنیا کو چھوڑ دیا، یمو نہٕ دنیا سۭتۍ کیٛاہ کوٚر؟ ؤنِو سٲری، یمو نہٕ دنیا سۭتۍ محبت کوٚر کینٛہہ. رۄب چھُ گۄڈٕ تِمن لُکن ہُنٛد بیان کران اتھ آیتس منٛز، فرماون فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. ییٚلہِ یِمن نیکوکارن ہِنٛدۍ اعمال یِن قیامت کے دو تولنے، میزان پہ جب ان کے اعمال کو تولے جائیں گے تو ان کے ثوابوں کا جو پلڑا ہے بھاری ہو جائے گا، یہ گژھِ وزنی. اللہ تعالیٰ فرماون اولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ قیامت کے دن کامیاب ہوں گے. قیامت کس قیامت؟ فرمو 50,000 سنہ، جو 50,000 سالوں کے برابر ایک دن ہوگا. 50,000 ورین برابر. اس کو امیجن کر لیجیے آپ. آج آفتاب کروڑہ میل دور ہے، نیچے اتنی گرمی ہوتی ہے، فین بھی چلا رہے ہوتے ہیں پھر بھی گرمی نہیں ہٹ رہی، پھر بھی انسان کول نہیں ہوتا ہے. لیکن جب قیامت کا دن آ جائے گا 50,000 سنہ، 50,000 ورین برابر. اس کو نہیں دو. یہ کون سا دن ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخی، جس دن بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا. یم دو بوئی چل پننس بھائیس نش، یم دو موج چل پننہ ماے کور نش، یم دو مول چل پننس نیچوس نش. اللہ بے نمازوں کے کمر جھک جائیں گے، زمین تانبے کی ہوگی، آفتاب گناہ گاروں کے سروں کے اوپر ہوگا. گرمی اتنی ہوگی، تپش اتنی ہوگی، یہ کہے گا مولا اب مجھے بچا اس عذاب سے، مجھے مولا بچا. میں اس کمرس کیا شن نیرن واش، میری یہ کمر سیدھی کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اللہ پاک فرمائے گا تو کبھی میری مسجد میں آیا ہی نہیں، میرے گھر میں دنیا میں آیا ہی نہیں، تم نے کبھی اپنے سر کو جھکایا ہی نہیں. چنا ترو تین پنن سر میانس دربارس منزا، ولا وچ وۄنۍ میٲنۍ عذاب کمہِ آیِچ، ولا وچ وۄنۍ میٲنۍ سختی کمہِ آیِچ، ولا وچ وۄنۍ میون قہر کمہِ آیِچ. ہتا یم دون مول پرزنائی پننس نیچوِس. اے جوانو کرو کیا تت قیامت کس دول پٮ۪ٹھ؟ ولا ژُرود کا شراب چون، ولا ژُرود کا بے حیٲیی کرن، ولا ژٕدٕ بروٗدیا گۄناہ کرن. ہتا آواز آ دِوان صبحٲے میانہِ جوان مؤذن مسجد پاکس اندر الصلاۃ خیر من النوم. اے لوگو اب سونے کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، اب سونے سے بہتر نماز ہے. میرے نبی نے فرمایا مرو اولادکم بالصلاۃ، اپنے اولادوں کو نماز پڑھنے کی ترغیب دے دو. میرے نبی کب فرمایا 70 سنین، یل تہند اولاد گژھن 7 وہر. 70 سنین یہ اولاد گھسنے کس 7 سال کے ہو جائیں تو بچوں کو تربیت دے دو نماز کی، بچوں کو تربیت دے دو قرآن کی، بچوں کو اچھی عادتیں دے دو. درسگاہ نہیں چل رہا، اپنے علاقوں میں درسگاہ قائم کرو، ہفتوار اجتماع کرو، 3 دن کے لیے قافلے میں چلے جاؤ، سنتوں برا اجتماع سنو. انشاءاللہ آپ کے ایمان میں انشاءاللہ اضافہ ہو جائے. وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماون مومن چھ تمئی انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. یل مومنن بروٹ کن چھ ذکر کرنے کم سن اللہ تعالیٰ وجلت قلوبهم، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے تو یہ روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں.
صدیق اکبر ایک دن گھر سے نکل رہے تھے، درخت پہ نظر پڑی تو وہاں ایک جانور پھل کھا رہا تھا، جانور پھل کھا رہا تھا، کریکٹ سے جس نے تو مولا مجھے صدیق کیوں بنایا، کاش میں یہی پھل ہوتا جانور کھا لیتا، قیامت کے دن مجھے حساب ہی نہیں ہوتا۔ یہ کیا یہ عاجزی، یہ انکساری، یہ ودن اللہ تعالیٰ سنجل بارگاہ صدر، جن کو رونا تھا وہ نہیں روتے ہیں، جن کو نہیں رونا تھا وہی رو رہے۔ فاروق اعظم کو رونے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کو تو میرے نبی نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی تھی، اس کو تو میرے آقا نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی تھی، مگر یہ انجینئرن مدین چن گلیاں دن کو عبادت کر رہے تھے، رات کو اور بیدار رہتے تھے، اپنے منہ پر کپڑا لپیٹ کر مدینے کی گلیوں کی وہ خبر لے رہے تھے۔ ایک جگہ پہنچے تو رونے کی آواز آ گئی، دبن پنیز غلام یہاں سے رونے کی آواز آ رہی ہے، کوئی بچہ رو رہا ہے۔ وہاں ماں چولہے پہ کوئی چیز رکھی ہوئی تھی اور اس کو تیار کر رہی تھی۔ فاروق اعظم کا گزر ہوا، کہا ماں ان بچوں کو کھانا کیوں نہیں دیتی، ان کو رلایا کیوں؟ کہا اے جوان، کیونکہ فاروق اعظم کو پردہ لگا کے تھا، اس نے پہچانا نہیں، کہا اے جوان میں دیتی تب جب اس میں کچھ ہوتا۔ تو فاروق اعظم نے فرمایا پھر اس میں تیار کیا کر رہی ہو؟ ڈھکنا اٹھایا تو اس میں پتھر تھے۔ اتیاس کہیں آدھک چشمہ، ان پتھروں کو چولہے پہ رکھی ہوئی تھی، تیار کیا ہوتا؟ کچھ نہیں۔ فاروق اعظم نے فرمایا کیوں، کیا وجہ؟ فرمایا کچھ ہوتا تب دیتی، آج 2 دن ہو گئے ان بچوں کو بھوکا سلایا میں نے، لیکن آج تیسرا دن ہے، میں نے بہت کوشش کی ہے، سوتے نہیں، کاش میرا نبی اس وقت دنیا میں ہوتا۔ ایک خاتون بولی کاش میرا مصطفیٰ دنیا میں بظاہر ہوتا تو میرے بچوں کو فاقہ نہ لگتا، ہمارے امیروں کو، ہم غریبوں کی کہاں فکر ہے۔ جب فاروق اعظم نے سنا، اس عورت نے کہا قیامت کے دن فاروق اعظم کے سامنے میں نبی کے سامنے کھڑے ہو جاؤں گی اور نبی سے کہنے لگوں گی آقا جن خلفاء و راشدین کو آپ نے پیچھے چھوڑا تھا انہوں نے غریبوں کی کبھی خبر نہیں لی، وہ بڑے بڑے پلنگوں پہ سوئے تھے لیکن ہماری خبر کبھی نہیں لی۔ بگس فاروق اعظم قیامت کی دو نبی تاجدار از برونڈ کہیں کھڑا ایل فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ان یبوس یہ وہ دوان تو دوران یہ گو بیت المال اسم اور انہوں جاویت ان پنین شان مبارکن پیڑ ہمیں سوز غلام سوید ابن اے امیر شبیا چانن شانن پیڑی جاو تلن سوچک امیر المومنین فاروق اعظم کہنے لگے اے میرے غلام سنا گئی نچے مخاطب وہ مخاطب امیر المومنین کو ہو گئی ہے۔ اے فاروق اعظم وہاں پہنچے ایم تروی جاو عجد ایم کور غذا تیار ماج فرماون کبھی کبھی چولہا بجھ جاتا تھا یہ خاتون اس ات چولس پانے امن پھوک دن فاروق اعظم اس دپن اے خاتون تو پھوک نہ مار میں مار دوں گا میں خود چولہا جلاؤں گا۔ فاروق اعظم یہ چھو نصف دنیاز کرن حکومت نصف دنیوک چھو بادشاہ نصف دنیوک چھو حکمران یہ چھو پانے چولس دیون پھاش یہ چھو پھوک دیون پانے دبن جب غذا تیار ہو گیا بچوں نے کھانا کھا لیا پیٹ بھر کے غلام نے کہا آقا ہم نے تو اپنا کام کر دیا چلو چلتے ہیں۔ کہا نہیں جب میں یہاں آیا تھا تو بچے رو رہے تھے تب تک نہیں نکلوں گا جب تک بچوں کے ان چہروں پہ مسکان نہ دیکھوں گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس خاتون کے قریب ہو گیا کہا اے خاتون اب فاروق اعظم کو بخش دے وہ مصروف ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بہت ہے نبی کے سامنے اس کو کھڑا نہ کرنا اب اس کو معاف کر دے۔ اس خاتون نے کہا اے جوان کیسے معاف کروں اگر آپ نہ آتے تو میرے بچے آج بھی بھوکے رہتے یہ بھوکے مر جاتے۔ فاروق اعظم نے اصرار کر لیا جب اس عورت نے نہیں مانا جو غلام تھا فاروق اعظم کا اس نے کہا اے خاتون جس فاروق اعظم کے بارے میں آپ یہ کہتی ہو میں نہیں بخشوں گی
وہ امیر المومنین یہی ہے، وہ فاروق اعظم یہی ہے۔ فاروق اعظم نے پردہ ہٹایا، خاتون نے دیکھا، رونے لگی، کہا ہے امیر المومنین، آپ امیر المومنین نہیں تو اور کوئی؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے پہچانا نہیں، مجھے معاف کر دینا۔ کہا نہیں اے خاتون، آپ معافی کیوں مانگ رہی ہو؟ مجھے معاف کر دینا، کیونکہ مصروفیت ہے، بہت سارا کام ہوتا ہے۔ اس کو رونے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کو میرے نبی نے جنت کی بشارت دنیا میں دے دی تھی، اس کو رونے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن اللہ کو عاجزی پسند ہے، انکساری پسند ہے، خدایش عاجزی پسند، اللہ تعالیٰ شین کی زہری پسند۔ آؤ میرے جوانوں، مصطفیٰ کا طریقہ لے لو۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ میں نبی پاکن فرمو بچ گئی کسور 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کی تربیت دے دو۔ تربیت 3 سال کرو۔ کتنے سال؟ 7 سال سے لے کر 10 سال تک بچے کو کیا کرو؟ تربیت کس کی؟ نماز کی، قرآن کی، تلاوت کی، اور ان شریعت کی، اس کو پاسداری دے دو شریعت کی۔ جب یہ 7 سال کے بعد 10 سال کا ہو جائے گا، میرے نبی نے فرمایا وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10۔ جب یہ 10 سال کا ہو جائے، اگر اب یہ نماز نہیں پڑھے گا، اب اس کو تھپڑ مارو۔ واللایوس کیا؟ ٹاف، چپات لایوس۔ مگر نماز، کون باپ ایسا ہے جو بچوں کو نماز نہ پڑھنے پہ تھپڑ مارتا ہے؟ ہم حدیث کو اپناتے ہی نہیں ہیں، مصطفیٰ کو اپناتے نہیں۔ کیسے کرے گا جب باپ نے خود نماز نہیں پڑھی؟ باپ کو خود پتہ نہیں آج فجر کتنے بجے، باپ کو خود پتہ نہیں۔ اگر تو فجر کے صحیح طرح میقات نظر کیسے بھائی، اگر میں بھی کہوں گا فجر کتنے بجے ہیں، سب میقات کی طرف نظر دوڑائیں کتنے بجے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے جب اس نے پڑھی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے، ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہم ذکر سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے میرے نبی نے شارٹ کٹ دیا تھا۔ یہ میزان کب بھر کے آ جائے گا؟ یہ کری بری مائی بری سانیو عملو مائی بری، مگر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کلمتانی خفیفتان علی اللسان، فرمایا 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پہ آسان ہے بولنا، جب وہ زبان پہ آئیں گے تو کیا ہے؟ آسان ہے، ہلکا ہے، مگر ثقیلتان فی المیزان، جب ان کو میزان پہ لایا جائے گا تو میزان باری ہو جائے گا، میزان کا پلڑا باری ہو جائے گا، ورنہ کہاں ہمارے اعمالوں سے باری ہو جائے گا؟ کہاں؟ ہم تو گنہگار ہیں، لیکن میں نبی تاجدارن فرمو یہ تو یود کے فرمون حبیبتان الی الرحمن، خدا یشی میز کلم زیادہ ٹوٹ، اللہ کو یہی 2 کلمے زیادہ محبوب ہے۔ کون سے کلمے؟ آ جاؤ آج کے بعد ورد کریں ان کلماتوں کی۔ کیا ہے؟ فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میرے آقا نے فرمایا جس شخص نے دن میں 100 مرتبہ ان کلماتوں کو پڑھا، آقا نے فرمایا اگر سمندر کی جاگ کے برابر گناہ ہوں گے، اللہ ان کلماتوں کی بدولت اس کو وہ گناہ معاف فرمائے گا۔ پڑھ لے پڑھ لے پڑھ لے، شارٹ کٹ ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ ماشاءاللہ میرے جوانوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اب یہ شارٹ کٹ کس نے دیا؟ مصطفیٰ نے کہا جاؤ میزان بھرے گا نہیں، لیکن جب آپ یہ کلمات پڑھو گے تو بھر جائے گا۔
کرنا کیا ہے؟ ٹائم کتنا لگتا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ۔ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 5 منٹ لگیں گے، 10 منٹ لگیں گے، کتنا لگے گا؟ اس کو زیادہ ٹائم نہیں لگتا، لیکن پڑھے گا وہی جو صبح بیدار ہو جائے گا۔ موبائل کس کس کے پاس؟ سب کے پاس۔ الارم رکھو، آپ کے موبائل میں ہے الارم، الارم چھا سا فنکشن چھا، الارم رکھو، الارم اتنا زور سے رکھو کہ شیطان بھاگ جائے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آج 5:15 بجے یا 5:10 نماز ہے تو آپ 4:45 رکھو۔ میں آپ کو زیادہ تہجد کے لیے نہیں بولوں گا، پہلے آپ فجر ہی پڑھ لو، ٹھیک ہے؟ یلتے فجر پڑھیو تو ایک پانے عادت تہجد، جب آپ فجر پڑھو گے پھر آپ کو عادت ہو جائے گی اشراق کی، لیکن جب فجر ہی نہیں پڑھا تو اشراق کون پڑھے گا؟ تہجد کون پڑھے گا؟ اللہ کا ذکر کون کرے گا؟ اجتماعوں سے کام نہیں چلتا جب تک ہم انفرادی کوشش نہیں کریں گے۔ گھر گھر جانا ہے، تبلیغ کرنا ہے، ہر ایک کو امام بننا ہی پڑے گا۔ مبلغ کے بھی شمانا ہے، کس واز پہ مبلغ بن مول تی یلی صبح ون کالچن ون پنن بچن او پگہ وجہ سلی، جب بابا بیدار ہو جائے گا یہ چھن آلوی کرن کنس، اس دفعہ ظاہر بہ گژھٕ کنسی دے نہیں جانتا۔ باپ کہتا ہے میں اکیلے جنت میں چلا جاؤں گا۔ بابا پہلے آپ کو سوال ہوگا، کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتی، میرے نبی نے فرمایا ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک ذمہ دار سے ذمہ داری کے متعلق اس کو سوال ہوگا۔ بابا آپ کو ذمہ داری ہے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، ایمان والو آنکھ بچاؤ پنن پان، وَأَهْلِيكُمْ بے بچاؤ پنن اہلو کمی نش، یہ کمش ذمہ داری ون پنن عیال بچاؤ۔ مول دپن میں خود نماز پڑھوں گا، بچوں کو چلو جانے کہاں جائے؟ بابا گوڑ گژھکھ ژٕ جہنمس، یم نہ پننس بچس دس کیا تربیت۔ آج سب کہتے ہیں ماں باپ پہ تبلیغ کرو، ماں باپ پہ تبلیغ کرو، بچے روگردان ہو گئے ہیں، بچے مانتے نہیں ہیں۔ میں بولتا ہوں ارے یارو مجھے یہ بتا اپنے بچوں کے حقوق ادا کیے ہیں؟ مال چھا پنن بچن ہند حق کورمت ادا؟ اخ حق چھ مالس یہ یہ کر پننس بچس خاندر، یہ اخ حق چھ مول والا نکھ، باقی چھ نمس تگان۔ پتہ چھس یہ مول ون خاندر کورمے نا، رپیس 10 لچھ لگ میں خاندرس، ژے کم دپی 10 لاکھ زی لگ کم دے؟ کس نے بولا 10 لاکھ لاگو؟ 2 ہی لگاؤ۔ کس نے بولا آپ کو 50 لاکھ لگاؤ؟ 50,000 لگاؤ، 50,000 میں بھی نکاح ہو جائے، نہیں ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ سادہ کھانا دے دو، ولیمہ کرو، سادہ کھانا کر لو لیکن ولیمہ کر لو، یہ ضروری نہیں ہے 4 کوئنٹل انیو تے ماز، 5 کوئنٹل مریو تے ماز، کیا امکان؟ نبی تاجدارن فرمو ولیمہ کر لو اگرچہ اکوئی ژھاول آئس، اگرچہ اکوئی کٹھ آئس، مگر ولیمہ کریو۔ اس کیا چھ خاندر برونٹے انن، شادی سے پہلے ولیمہ نہیں کرتے لیکن اس سے پہلے 3 4 کوئنٹل ماز گوشت لاتے ہیں، پھر اس کو ذبح کرتے ہیں۔ او ولیمہ کر جا، او کیا ولیمہ بتا نہیں، سنت تو سنت ہی ہے نا، برکت چنا کس من ولیمہ سنت اس من، مگر اس سنت سنن پش پشت ترائیت دبن والا سہل چھو میانی جوان میانی بائی غلط کرن۔ اللہ تعالیٰ فرماون قرآن مجید اندر یم لک یمن ہون میزان قیامت کی دو گز کیا ثوابک پوتر گز وزنی، فاولائک هم المفلحون، تمہیں کیا کامیاب۔ مگر ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون،
یمن ثوابک پوتر تت وزنی گژھنہ کی گناہن ہند پوتر گژھِ وزنی اللہ تعالیٰ قرآن مجید اندر فرماون فاولئک الذین خسروا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفسوں پہ خسارہ کیا جانوں پہ خسارہ کیا یمو پنن پان گاٹس من ترو اللہ اللہ انا میانی خدای فرمو فی جہنم خالدون ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا آقا کیسے میرے اللہ کیسے ڈال دیا جائے گا قرآن کا مطالعہ کرو اللہ تعالیٰ فرمان تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون ان کے منہ کے بل جہنم میں لے جایا جائے گا یہ من بت خخر جہنمس پکناون یہ من بت خخر ات جہنمس من تراون علم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بہا تکذبون اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم وہی لوگ ہو جن کے سامنے میرے نیکوکار بندے میرے پیغمبر آئے تھے اور وہ آپ کو میرا کلام سناتے تھے لیکن آپ نے میرے کلام کو جھٹلایا تۄہہِ مونوٕ نہٕ یہِ رۄب سُنٛد کلام تۄہہِ مونوٕ نہٕ یہِ خۄداے سُنٛد کلام تۄہہِ کٔرٕو اَتھ کلامس سۭتۍ بےحُرمتی تۄہہِ ترٛووٕ یہِ کلام پس پُشت اللہ تعالیٰ کرن بیان نبی تاجدارو فرمون وہم فیہا کالحونس متعلق حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کرن روایت دبن فرمون جناب محمد رسول اللہ وہم فیہا کالحونک مطلب یہ ہے جب ان جہنمیوں کو لے آیا جائے گا آگ انہیں بون ڈالے گی اور پر کا ہونٹ سکڑ کر آدھے سر تک پہنچ جائے گا اوپر کا ہونٹ سکٹ کر آدھے سر تک پہنچ جائے گا پڑھو دعوت اسلامی نے ایک تفسیر نکالا صراط الجنان اس کو پڑھو قرآن ڈاؤن لوڈ کر لو آسان لفظوں میں تو کریو ڈاؤن لوڈ تو وچھو پت کریو پانے مطالعہ ام چیزوں کو آ جاؤ جڑ جاؤ گچھو وابست فرموک یمن ہند کالی یہ ہرم حص کیا وٹن یہ کوت کھس یوت یہ کھلاون ہرم حص بنم حص یہ یوت بون وال یہ وات ناف بون کوت وات امی آئی یہ نم کوت پکناون جہنمس جب ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو یہ کہیں گے قالوا ربنا غلبت علینا شکوتنا وَكُنَّا قَوْمَ الضَّالِّينَ یم جہنمی ونن جہنم اسمن وائن کمیس اللہ تعالیٰ اے سانی خدای اس ازاسی بدبخت اس از گو دنیا غالب اس از گئی دنیا چھرس اس از گئی دنیا چلالچ اے ربا کڑک ناوین اس یم جہنم از کیا یم یلیور آلو کرن خدایس یم یلیور پروردگار اس پکارن اللہ تعالیٰ دی ژتجی وہر یمن واپس جواب 40 سال کے بعد واپس جواب آئے 40 سال کے بعد 40 سال تک یہ کس میں سڑ جائیں گے اور 40 سال کے بعد جب واپس سوال جواب آئے گا اللہ ان سے نہیں فرمائے گا بلکہ مالک علیہ السلام سے فرما مالک یہ کیا بول رہے تھے کہ بس مولا یہ محضی ونن یا کڑا جہنم من نبار ندیش موت یا کڑ جہنم من نبار ندی موت یہ مو کیا ہون ربنا اخرجنا منها فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ امدہ پن خدایس اے ربا اس کرتی ہمیں جہنم من نبر اگر اس بیتی کر یہ اس کران اس اگر ہم نے پھر سے شراب پی لی اگر ہم نے پھر سے گناہ کر لیے اگر ہم نے پھر سے قرآن کو جھٹلایا اگر ہم نے پھر سے آپ کی نافرمانی کی اے مولا تل چیز بڑے ظالموں من تو مولا ہمیں بخش دے مگر اللہ تعالیٰ ونی مالک علیہ السلام
اے مالک ان سے کہہ دو قال اکسؤ فیہا ولا تکلمون، ان سے کہو اللہ فرماتا ہے آئندہ مجھ سے بات نہیں کرنا، ان کو کہو اب آپ کو جہنم سے کوئی نہیں نکال سکے گا۔ من کڑو نا تھی کہیں جہنم من کیازِ یِم چھِ مشرک، انما المشرکون یہ ناپاک ہے۔ اگرچہ یہ آیت کافروں کے حق میں نازل ہوئی ہے لیکن مسلمانوں کو بھی ان سے عبرت حاصل۔ آج سنو شراب چاہو، آقا نے فرمایا جب کوئی شراب پیتا ہے تو اس کا ایمان اس طریقے سے نکل جاتا ہے جس طریقے سے انسان اپنی قمیض کو نکالتا ہے۔ تو یہ ایمان رہتا کہاں ہے؟ وہی ایمان چھو روزن امس کالس پڑھنا چاہتا تیتس کالس چھو امس واپس یوان کہ یتس کالس نے یہ توبہ استغفار توئی کر نبی تاجدارن بیان فرمون الاسلام علانیت، اسلام چھو ظاہری چیز، کیا چھو؟ امامہ باندھنا، داڑھی رکھنا، سرما لگانا، عطر لگانا، یہ ظاہری چیزیں اسلام کا ظاہری، لیکن والایمان فی القلب، ایمان کدھر ہے؟ دل میں۔ ویشیرہ الی صدری، میں نبی انکور اشارہ پتہ سینہ مبارکس کو فرمون التقوی ہا ہونا، تقوی چھو کہتے ہیں سینس من کہتے ہیں ایمان کچ تقوی کچ توئی ونی تمن لوگو ومن الناس من یقول آمنا باللہ، خدایا اسون ایمان سے پیٹ بیون آخرت کس دوہس پیٹ اللہ تعالیٰ فرمونک وما ہم بمؤمنین، کیازِ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، یہ تکی ایمان بیہیا سجائشن صحیح، اس لیے دیزے ان کی من جائے کہ یہ ونن اشی حضور رسول محبت کرن پوچھ کنی آسان تنجی نبی پاک علیہ السلام اس کیا کر ہے امس کا چو اختیار، امس کا کوئی علم گپ، یہ کہتے کو حیات نبی پر۔ آگے جا کے یہ کہتے ہیں ہم بھی ایمان والے، ہم بھی نبی سے محبت کرتے ہیں، لیکن باہر نکلیں گے نا کہیں گے نہیں اس کو اختیار ہی نہیں تھا، وہ کیا کرے گا؟ شفاعت تو کر ہی نہیں سکتا، حیات النبی تو ہے ہی نہیں وہ۔ تو ایسے ایسے عقیدے والوں کے پیچھے نماز کیسے پڑھ سکتے؟ سنی صحیح العقیدہ ہونا چاہیے۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں اپنے آپ کو ہم سنی ہیں، کہتے ہیں نا، اس لیے ان سنیوں سے بچو جس کا یہ عقیدہ ہو کہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے، اب وہ سنتا نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کو کیسے آپ سنی قرار دیتے ہو؟ تو میرے عزیزوں، میرے جوانوں، میرے بزرگوں، دوستوں، آ جاؤ، اگر اس دور میں سنی صحیح العقیدہ بننا ہے تو آپ کو ضرور اعلیٰ حضرت کو اسٹڈی کرنا پڑے گا، جس نے حقیقی عشق ہمیں پہنچایا ہے۔ وہ عشق، وہ ادب، وہ احترام میرے خیال سے کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے میرے جوانوں، میرے عزیزوں، اس دور میں آپ کو اعلیٰ حضرت کو پکڑنا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ کو بچنا ہے، اگر آپ کو بچنا ہے اس دور میں، کیونکہ دور بہت بڑا خطرناک دور ہے، اس لیے اپنے بچوں کو میرے نبی نے فرمایا 3 چیزیں دے دو، ایک دے دو حب نبی، کیا دی پنن بچن؟ حب نبی، یل سے حب نبی وچھن آسی تو وچھ اعلیٰ حضرت اس کس محبت اس، یل سے حب نبی وچھن آسی تو وچھ اعلیٰ حضرت اس کس محبت اس نبی پاک علیہ السلام، یہ مو خیال تھو ترجمس منز تھی تھو خیال، نعت پرنس منز تھی تھو خیال۔ میرے اعلیٰ حضرت نے اتنی ساری نعتیں لکھی ہیں، یا محمد کسی نعت میں نہیں پڑھا، یا لفظ محمد میرے اعلیٰ حضرت نے نام لے کے کبھی مصطفیٰ کو پکارا ہی نہیں۔ دیکھو اس کی، دیکھو اعلیٰ حضرت کی نعتیں دیکھو، یا محمد آئے گا ہی نہیں، محمد لفظ نام میرے اعلیٰ حضرت نے، اعلیٰ حضرت کیوں کہا؟ اللہ نے جب میرے نبی کو یا محمد کہہ کے نہیں پکارا تو میں کیسے پکار سکتا؟ جب بھی پکارا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر والضحی واللیل اذا سجی،
واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی ید اللہ فوق ایدیہم یاسین والقرآن الرحمن علم القرآن. اب دیکھو قرآن پڑھ کے دیکھو. تو میانیو عزیز ساتھیو جڑیو تحریک صوت الاولیاء سۭتۍ گژھِو وابستہٕ یوٗنِٹ کٔرِو قٲیِم لائبریری کٔرِو قٲیِم پنٛنٮ۪ن علاقن منٛز کٔرِو درسگاہ قٲیِم. أکِس چھُ دعوت اسلامی آمُت 3 دۄہن بِہِو یِمن نِش یِم ہیٚچھناونو وضوٗ کتھ چھِ ونان غسل کِتھ پٲٹھۍ چھُ کرُن. اَسہِ چھُ پیٚوان بیٚیہِ گامہٕ پٮ۪ٹھ پتہٕ غسل دِنہٕ وولن چھُنہ پیٚوان. وجہ کیٛاہ چھُ وجہ چھُ أسۍ چھِنہٕ تیارٕے دیٖن ہیٚچھنہٕ خٲطرٕ. نیٚچوٗ گوٚژھ نہ مٲلِس دیُن غسل نہیں دے سکتے لیکن میرے جوانوں ہم نے کبھی سیکھا ہی نہیں. اس لیے نیو یہ کتاب لکٹ مکٹ کتاب یتھ چھُ ناو حقوق اولاد. مٲلِس کم حقوق چھِ کٔمِس پٮ۪ٹھ اولادس پٮ۪ٹھ. پتہٕ وٕچھ ژٕ مےٚ چھا أمِس یِم حقوق دِتمٕتۍ کِنہٕ نہٕ. اس لیے ییٚلہِ ژٕ یہِ پرکھ ییٚلہِ ژٕ یہِ کتاب مطالعہ کرکھ اللہ تعالیٰ کرِ خانارس گُلزار. صدائے اولیاء چھِ کتاب یتھ منٛز چھُ ہر کٲنٛسہِ ؤلی کٲمِل سُنٛد ختمِ شریٖف بیٚیہِ چھُ تٔمۍ سٕنٛز منقبت سۭتۍ ہر کٲنٛسہِ ؤلی یُس تہِ یِم تہِ ؤلی ییٚتہِ چھِ تِمن ہٕنٛز چھِ یتھ منٛز. بیٚیہِ چھُ مولوٗدِ مُقدس یتھ منٛز صلی اللہ علیہ وسلم. دُکھ درد اور بیماریوں کا علاج 350 بیماریوں چھُ یتھ منٛز علاج. کمہِ سۭتۍ خۄداے سٕنٛدٮ۪ن ناوو سۭتۍ. کٲنٛسہِ چھُ کلس دود کیٛاہ پرِ. کٲنٛسہِ چھُ بچس ژلان رات کیُتھ پِشاب نیٖرِتھ کیٛاہ پرِ. کٲنٛسہِ چھُ الٹی یِوان زیادٕ کیٛاہ پرِ. کٲنٛسہِ چھُ کلس دود تہٕ کیٛاہ کرِ. کٲنٛسہِ چھُ پاگل پن اللہ تعالیٰ بچٲیِن ڈپریشن آسان سُہ کیٛاہ کرِ. کٲنٛسہِ چھُ پریشر کھسان سُہ کیٛاہ کرِ. کٲنٛسہِ چھُ شُگر سُہ کیٛاہ کرِ. چھِنہ وٕنکٮ۪ن بٮ۪مارِ. کٕم وظیٖفہٕ پرِ کٕم چیٖز کرِ. مگر یہِ چھُ پننہِ خٲطرٕ پیٖرلی خٲطرٕ چھنہٕ یہِ. پیٖر بٔنۍزیو نہٕ پتہٕ کینٛہہ. تُہۍ تھٲیِو کِتاب تہٕ بس دِیِو کٲنٛسہِ پھۄکھ تہٕ بس ہیٚیِو رۄپیہِ ہتھ تہِ کٔرۍزیو نہٕ. تہٕ اس لیے تھٲیزیو پننٮ۪ن گرن منٛز یہِ کِتاب انشاء اللہ. یہِ چھُ درسگاہ شاہِ ہمدان محلہ چوٗنا محلہٕ چوٗنہٕ مِل. یہِ چھُ سومبروا پامپور چھُ یہِ درسگاہ چلان. اتھ کٔرۍزیو یِمن بھرپوٗر تعاوُن. ییٚتی چھا چلان یہِ چھُ ییٚتی چلان تہٕ بہرحال یہِ درسگاہ کٔرۍہُن کامیاب. اوس نہ تُہۍ وۄنۍ ونان پننٮ۪ن بچن دِیِو تعلیٖم تلاوت کرنٲیوُکھ قرآن پرنٲیوُکھ. اَسہِ چھُنہٕ پانس وۄتھٲنی قرآن أسۍ کیٛاہ پرو لیکن پنٕنۍ بچہِ پرناوُکھ پننٮ۪ن بچن دِمو امِچ تعلیٖم انشاء اللہ. بیٚیہِ چھُ دعائے مغفرت ییٚتہِ یاسمینا وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے. عبدالخالق گنائی کو بھی بردگارہ یمن سارنی کر مغفرت. یہنز قبر کر پر نور. یمن کر لر لر جنت عطا. سانن امواتن تہِ کر مغفرت. یم جماعت کے نرون کر مغفرت. صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیکہ شفا چھُم دادنٕے مدیٖنہٕ مےٚ دِیم دیٖدار کر مجبیٖن مےٚ اللہ صلی اللہ وسلم علیکہ یا گناہگارس دیم کر وسلوکُے بہٕ پیاران کرنیم مےٚ اللہ صلی علیہ یا رسول مےٚ دِد گاش چھُم مدیٖنُک خواب نصیٖبس آسہِ ہے مدیٖنہٕ مےٚ اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. گزر واو چھُے مدیٖنُک ژےٚ ہٮ۪تم ہمرانہِ تم مدیٖنہٕ مےٚ اللہ صلی اللہ
مبارک تس چھوئی میوچ کعب چشی بلا شک کعب چھوئی مدینہ میں اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک صلوات اللہ نبی عریضو چم میسی بتی گس لگائی روی جبی بتی گس یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک صلوات اللہ علیک صلوات اللہ علیک اگا سور گوم یا لک چارس دورو دوس مدینہ مگر چوس انتظارس بتی گز مدینہ یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک از ید سون سالس روز استقبال جانو دل حضر بتھا بیتی گز مدینہ یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک صلوات اللہ علیک صلوات اللہ علیک اے خدا کی لاڈلے پیارے رسول یہ سلام عاجزانہ کر قبول ساس بز نہیں سلام نہیں از یک بار اک علیکم کریو فلان گل پردگارہ کرسین درود پرن قبول یا اللہ کرسین سلام پرن قبول یا اللہ یم یوت آئی بیمار من بیمارن کرش یا اللہ یم بی اولاد من درت اولاد یا اللہ یمن جدید میت من ہاو رتبہ خدایا سانن کارن کر برکت یا اللہ سانس نئی زراعت اس برکت